آج کی ہماری گفتگو کا عنوان تعلیمات سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہم اولیاء کا نام تو لیتے ہیں لیکن ان کی جو تعلیمات ہیں، جو اصل چیز ہے، ہم اس کو اپناتے نہیں ہیں۔ محض زبانی دعوے بڑے کر لیتے ہیں لیکن عمل کی دنیا میں ہم بالکل زیرو ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے ایصال ثواب کا اہتمام بڑی دھوم دھام سے ہوتا ہے، لیکن فقدان ہے تو 11ویں منانے والوں کے عمل میں ہے۔ ہم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جو اصل تعلیمات ہیں، جو آپ کے فرمودات ہیں، ہم ان کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ارشادات کیا ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن بندے کے لیے 3 کام ہر حالت میں ضروری ہیں۔ کیا فرمایا؟ مومن بندے کے لیے 3 کام ہر لمحہ ہر حالت میں ضروری ہے۔ وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ اگر ہم پڑھیں گے، سنیں گے تو پھر ہی عمل کر سکیں گے، لیکن ہم نے کبھی جستجو نہیں کی کہ جس اللہ کے ولی کے مزار پہ ہم جا رہے ہیں یا جس کے ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں، اس کی اصل تعلیمات کیا ہیں، اس کے ارشادات کیا ہیں۔ تو سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مومن بندے کی بات کر رہے ہیں۔ ہر مومن کے لیے ہر حالت میں 3 کام ضروری ہیں کہ پہلے نمبر پہ بندہ مومن کے لیے جو ضروری کام ہے، ضروری چیز ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں احکام شریعت پر عمل کرتا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عمل پیرا شریعت پر ہونا کتنا لازم اور کتنا ضروری ہے کہ ہر مومن بندے کو نصیحت کرتے ہوئے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ہر حالت میں 3 عمل ضروری ہیں، 3 کام ضروری ہیں۔ ان میں سے پہلا کام جو ہے وہ کیا ہے؟ بندہ مومن احکام شریعت پر عمل پیرا رہے۔ جہاں شریعت کی بات آئے اس پر عمل پیرا ہونا یہ ہر مومن کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے۔ اب کوئی بھی اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب کے لیے شریعت پر عمل کرنا ضروری ہو اور امیر کے لیے نہ ہو۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جس نے میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مرید عمل کرے اور پیر کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے مومن کی، اور مومن وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت دل میں جلوہ گر ہو گئی، مومن ہے۔ تو ہر مومن کے بارے میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی فرما رہے ہیں ہر مومن کے لیے ضروری ہے ہر حالت میں 3 کام کرے۔ پہلے نمبر پہ جو کام ضروری ہے وہ احکام شریعت پر عمل پیرا ہونا ہے۔ کوئی بندہ شریعت سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا، کتنا بڑی مرضی بڑے سے بڑے مرتبے پہ عہدے پہ پہنچ جائے، شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں تک نبی مکرم شفیع معصوم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا سب ایمان والے کلمہ پڑھتے ہیں، شریعت کا مکلف تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی کیا ہے۔ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان جن جیسا قیامت تک کوئی بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے سے وہ صحابی بنے ہیں، تو وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بھی شریعت کے مکلف تھے۔
اور نبی کریم علیہ السلام کے خانوادہ کے افراد، حضور کے اہل بیت اطہار، امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، حضور کی ازواج مطہرات سب کے سب شریعت کے مکلف تھے، شریعت سے کوئی بھی ماورا نہیں رہا ہے۔ یہی وجہ تھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات عبادت میں گزار دیتی تھیں اور لمبے لمبے سجدے کیا کرتی تھیں، اور تمنا ہوتی تھی کہ کوئی ایک رات تو اتنی بڑی ہو کہ اللہ کی بندی فاطمہ سیر ہو کر رج کر لمبا سجدہ اپنے خالق اور مالک کو کر لے۔ تو شریعت سے کوئی بھی ماورا نہیں ہے، سب کے لیے شریعت پر عمل پیرا ہونا لازم و ضروری ہے۔ ہم نے دوسرا کام جو بتایا ہے جو بندہ مومن کے لیے ہر حالت میں ضروری ہے کہ شریعت نے جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے ہر حال بندہ بچتا رہے۔ جن کاموں پر عمل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ان پر عمل کرے، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جائے۔ مثلا شریعت مطہرہ نے سود کھانے سے روکا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے، تو بندہ سود سے بچے۔ یہ رشوت سے اللہ کے دین نے روکا ہے تو بندہ اپنے آپ کو رشوت سے بچا لے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، فراڈ کرنے سے، دھوکہ دینے سے اللہ رب الجلال کے پیارے دین نے ہمیں روکا ہے، تو ان کاموں سے رک جائے۔ یہ تعلیم دے رہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو ان کے اصال ثواب کا تو اہتمام کرتا ہے، لیکن جو اصال ثواب کا اہتمام کر رہا ہے، دیگے پکا رہا ہے، جو نظر و نیاز کر رہا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری حرام کمائی سے ہے، رشوت سے ہے، سود سے ہے، دھوکہ دہی اور فراڈ سے ہے، اور اس کا اصال ثواب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کر رہا ہے، تو کبھی بھی نہ اللہ راضی ہو سکتا ہے، نہ رب کے محبوب راضی ہو سکتے ہیں، نہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس کام سے شریعت مطہرہ نے روکا ہے وہی وہ کام کر کے اور اصال ثواب کرنا چاہتا ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو، تو آپ نے اپنی اس کتاب کی ابتدا میں 3 کاموں کا ذکر کیا ہے کہ 3 کام بندہ مومن کے لیے ہر حالت میں ضروری ہیں۔ پہلے نمبر پہ شریعت مطہرہ کے احکامات پہ عمل کرتا رہے، دوسرے نمبر پہ شریعت سے جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، روکے رکھے، یہ تعلیم ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ذکر فرمایا بندہ مومن تقدیر پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، یعنی کسی حال میں بھی ان 3 چیزوں سے خالی نہ رہنا بندہ مومن کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ کوئی لمحہ بھی ہو تو بندہ مومن شریعت مطہرہ کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتا ہوا نظر آئے، جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے اسے رکتا ہوا نظر آئے، اور ہر لمحہ اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہوتا ہوا نظر آئے۔ قسمت سے، نصیب سے، مقدر سے زیادہ نہیں مل سکتا اور وقت سے پہلے نہیں مل سکتا، جتنا نصیب میں ہے اتنا ہی ملے گا، اور جس وقت نصیب میں لکھا گیا ہے اسی وقت میں ملے گا، نہ وقت سے پہلے مل سکتا ہے نہ نصیب سے زیادہ مل سکتا ہے۔ تو سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ رب کی تقدیر پر راضی رہے۔ فرماتے ہیں کہ سنت کی پیر روی کرو، اس سے یہ پتہ چلا جب سنت کی پیر روی کریں گے پھر فیشن کی مخالفت کرنی ہوگی، فیشن کو چھوڑنا ہوگا۔ فرمایا بدعتوں سے بچو، بدعت کا لغوی معنی ہے نئی چیز، لیکن کام جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد کیا گیا، اب اس کام کو دیکھیں گے کیا اس کام کے کرنے سے حضور کی شریعت مطہرہ کی مخالفت آتی ہے یا نہیں آتی۔ اگر مخالفت آتی ہے تو اس کو بدعت ضلالہ کہا جائے گا، گمراہی والی بدعت کہا جائے گا۔
اگر شریعت مطہرہ سے ٹکراتی نہیں ہے پھر وہ بدعت حسنہ ہوگی، سیئہ نہیں ہوگی، دلالہ نہیں ہوگی، کیونکہ شریعت مطہرہ سے ٹکرانے والا نیا کام جو ہے وہ بدعت دلالہ ہے۔ اور اسی کے بارے میں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت دلالہ وکل دلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بدعتوں سے بچو، یعنی وہ کام کرنے سے بچو جن کام کے کرنے سے شریعت مطہرہ کی مخالفت لازم آتی ہو۔ آگے فرمایا خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنو، یعنی فرما بردار بن جاؤ، تم اطاعت کرو تو اللہ کی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی، اور فرمایا ان کے احکام سے سرتابی نہ کرو، ان کے احکام کی مخالفت نہ کرو، نافرمانی نہ کرو، اور فرمایا خدا کو ایک جانو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اپنی خواہشوں کو اس کے امر کے اور اپنے ارادوں کو اس کے فعل کے تابع کر لو، کہ جو رب کا حکم آ جائے پھر اپنا ارادہ چھوڑ دو، اپنے رب کی بات مان لو۔ تمہاری خواہش، تمہارا دل کچھ چاہتا ہو لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم کچھ اور ہو، پھر اپنے دل کا ارادہ ترک کر کے اپنے رب اور اپنے محبوب علیہ السلام کی بات کو مان لینا ہے۔ فرماتے ہر تصور سے، اسباب دنیاوی سے، ہر خواہش سے اور حصول معاش کی ہر جد و جہد میں اپنی ذات پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ کوئی اپنے ماننے والوں کو، اپنے متعلقین کو، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں ہوں سب کچھ، بلکہ فرمایا اپنی ذات کو کچھ بھی نہ سمجھو، اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرو، یہ نہ کہو کہ یہ میری ذہانت کی وجہ سے میرے پاس مال آیا ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ ہرگز اپنی ذات پہ بھروسہ نہ کرو، بلکہ اس کو عطا خداوندی سمجھو۔ تمہاری ذہانت کی وجہ سے نہیں ہے، تمہاری محنت کا پھل نہیں ہے، یہ عطیہ خدا بندی ہے، رب نے تمہیں دیا ہے۔ کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جن کے پاس مال آ جاتا ہے ان کو غرور اور تکبر ہو جاتا ہے، وہ اپنے سے کم مال والوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری محنت کا پھل ہے، ہماری ذہانت کا پھل ہے۔ نہیں، سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حصول معاش کی ہر جد و جہد میں اپنی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا، فرماتا ہے کہ ایسے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔ اب حرکت کرنی ہے، یہ بھی نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، حرکت کرنی ہے لیکن عطیہ خدا بندی اس مال کو سمجھنا ہے، اپنی محنت کا پھل نہیں سمجھنا۔ کیونکہ فرمایا کیونکہ خدا کے بجائے اپنے نفس پر اعتماد کرنا شرک ہے۔ پچھلے مقالے میں آپ نے سماعت کیا ہے، آپ نے فرمایا خدا کو ایک مانو، ایک یقین کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو۔ فرماتے ہیں اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا یہ بھی شرک ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، کہ سب کچھ اپنی ذات کو سمجھ لے کہ میری محنت کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے سالکین راہ حق کے لیے کچھ خصلتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جو بندہ حق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، حق کا متلاشی ہوتا ہے، اس میں کون کون سی خصلتیں، صفتیں اور نشانیاں پائی جاتی ہے، جن نشانیوں کو دیکھ کے بندہ سمجھ جائے یہ حق کا متلاشی ہے۔ آپ پہلے نمبر پہ ذکر فرماتے ہیں، پہلی خصلت یہ ہے کہ بندہ عمدن یا سہون، یعنی جان بوجھ کر یا بھول کر کسی طرح بھی خدا کی قسم نہ کھائے۔ جو بندہ راہ حق کا متلاشی ہوتا ہے اس کی پہلی خصلت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ بندہ کبھی بھی جان بوجھ کر یا بھول کر بھی خدا کے نام کی قسم نہ کھائے، جھوٹی ہو یا سچی ہو، کبھی بھی قسم نہ کھائے۔ اور باتیں جس نے اپنے آپ کو اس عادت، اس خصلت کا
आदी बना लिया, उसे अपनी जात में पुख्ता कर लिया, वो हर किस्म की कसम खाने से मुजतनिब रहेगा, यानी परहेज करता रहेगा। तो हर लम्हा जो राह हक का मुतलाशी है, उसे अपने आप को सच्ची झूठी जानबूझ के भूल कर हर किस्म की कसम खाने से अपने आप को बचाना होगा। तो फरमाते इस पर अनवारे इलाहिया का एक दरवाजा खुल जाता है। जो बंदा अपने आप को रब के नाम की कसम खाने से बचा लेता है, उस पे रब ताला के अनवार और तजल्लियात के दरवाजों में से एक दरवाजा खुल जाता है। और दूसरी खसलत आप जिक्र फरमाते हैं, दूसरी खसलत ये है कि बंदा झूठ कहने से हर तरह बचे। ये है तालीम। आज अगर कोई उनको साले सवाब भी करता रहे, देग पे देग पकाता रहे, लेकिन झूठ पे झूठ बोलता रहे, कमाई उसकी सारी झूठ में बमनी हो, लोगों को झूठ बोल बोल के वो कमाता हो, तो फिर क्या इस बंदे से सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला खुश होंगे? आप तो तालीम ये दे रहे हैं कि बंदा झूठ बोलने से बचता रहे, मजाक में भी झूठ ना बोले, मजाक में भी ना बोले। ये है तालीम। और फरमाते जब झूठ से मुस्तकिल तौर पर इज्तिनाब करेगा, बचता रहेगा, जबान पर सिर्फ हरफे सदाकत ही लाएगा और इस सिफ्त को अपने नफ्स में पुख्ता कर लेगा, फिर अल्लाह ताला उसके सीने को कुशादा फरमा देगा। ये इनाम मिलेगा। जो झूठ से अपने आप को बचाता है, अल्लाह उसकी बरकत से उसका सीना कुशादा कर देता है, वसीह कर देता है, और उसके इल्म को इतना रोशन कर देगा गोया झूठ से इसकी जान पहचान ही नहीं है, झूठ से बिल्कुल किनारा कश हो जाएगा, दूर हो जाएगा, उसका इल्म भी रोशन हो जाएगा, सीना भी कुशादा हो जाएगा। और जब कभी किसी दूसरे बंदे से झूठी बात सुनेगा, झूठ सुनेगा, तो उसे मायूब समझेगा, कभी और बुरा समझेगा। लेकिन आजकल ये बीमारी हमारे अंदर सरायत कर चुकी है, बहुत फैल चुकी है, गोया ऐसे है जैसा हमारे खून में ये बीमारी शामिल हो चुकी है। और जो बीमारी खून में सरायत कर जाए, शामिल हो जाए, वो पूरे जिस्म में सरायत कर जाती है। तो हमारा जिस्म इस बीमारी से मफलूज हो चुका है। सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते जो झूठ से अपने आप को बचाता है, बिल्कुल मुजतनिब रहता है, इस सिफत का अपने आप को आदी बना लेता है, अल्लाह इनाम क्या देता है, रब्बुल जलाल की जात इनाम क्या देती है, सीना कुशादा हो जाता है, जितना इल्म हो वो उसका इल्म रोशन हो जाता है। और फिर क्या है, फिर दिल में ये नूर पैदा होता है, ये रोशनी पैदा होती है कि वो खुद भी झूठ नहीं बोलता, तो कोई दूसरा बोल ले तो वो भी उसे बुरा लगता है। लेकिन आज ये इतना हम गिर चुके हैं, इतना इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं कि हम झूठ को मायूब समझने के लिए भी तैयार नहीं है, इसको बुरा समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने मानने वालों को तलकीन ये कर रहे हैं, तालीम ये दे रहे हैं, नसीहत ये कर रहे हैं, और निशानियां राह हक के मुतलाशी की ये बयान कर रहे हैं कि वो बंदा एक तो झूठी या सच्ची कसम भी नहीं खाता, कसम से बचता है, अपने आप को बचाता है, और दूसरा कभी भी झूठ नहीं बोलता है। झूठ जब नहीं बोलता, इस आदत को अपना लेता है, सीना कुशादा और इल्म रोशन हो जाता है, और दूसरे बंदे से फिर वो झूठ सुनता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। आगे फरमाया और अपने दिल में झूठे को बुरा समझेगा। जब खुद सच बोलेगा, झूठ से परहेज करेगा, फिर झूठ बोलने वाला उसके नजदीक उसे बुरा ही लगेगा। झूठ बोलने वाले से प्यार नहीं करेगा, फिर मोहब्बत नहीं करेगा। और अगर झूठ बोलने की आदत छूट जाने की दुआ करेगा तो अल्लाह ताला इस दुआ करने पर भी इस बंदे को सवाब अता फरमाएगा। जो खुद झूठ से बचता है, सच बोलता है, और झूठ बोलने वाले के हक में दुआ करे, या अल्लाह इसको भी झूठ से निजात दे दे, फिर अल्लाह इस दुआ की भी इसको सवाब अता फरमा देता है। तीसरे नंबर पे तीसरी खसलत जिक्र फरमाई,
فرمایا کسی سے وعدہ کرے تو اسے وفا کرے، پورا کرے۔ آج کل اس بیماری میں بھی ہم مبتلا ہے، وعدے کو وعدہ سمجھتے ہی نہیں ہے، اس کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اگر اسے پتا ہے کہ میں وعدہ نبھا نہیں سکوں گا، پورا نہیں کر سکوں گا، پھر وہ بندہ کسی سے وعدہ کرے ہی نہ۔ یہ تعلیم دے رہے، وعدہ کر بیٹھے تو پورا کرے، کیونکہ وعدہ نہ کرنا اس کے حق میں اسحاق اس سے بہتر ہے کہ وعدہ کر کے نہ نبھائے۔ اگر وعدہ کر کے پورا نہ کرے تو یہ برا ہے اس بات سے کہ بندہ کسی سے وعدہ ہی نہ کرے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ کسی سے وعدہ نہ کرے۔ یہ خصلتیں بھی اور بھی آپ نے خصلتیں ذکر فرمائی ہیں، لیکن آج کل ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اس پر بھی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ سب سے میرا ایک سوال ہے کہ ہم سب اہل بیت اطہار نبی کریم علیہ السلام کی آل پاک رضی اللہ تعالی عنہم سے پیار کرتے، سب کرتے نا؟ اگر کوئی بندہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک حضور کے نواسوں میں ظلم کرتا ہے تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے؟ نہیں نہ کریں گے۔ یزید لعین ہے جس نے حضور کی اہل بیت پہ ظلم ڈھائے، حضور کے خانوادے کے کئی افراد کو شہید کروایا، تو کیا کوئی بندہ ایمان والا کلمہ گو یزید سے محبت کر سکتا ہے؟ سارے بولے ذرا، نہیں نہ کر سکتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کوئی بندہ بھی یزید نام اپنے بیٹے کا، پوتے کا، نواسے کا رکھنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، کیونکہ یزید نام اب نفرت کی علامت بن چکا ہے۔ اور یاد رکھیں، ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے، ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم اتنا ہی ہے، اتنے ہی گناہ میں برابر کے شریک ہے، اور ظالم سے محبت کرنے والا بھی ظالم ہی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المرء مع من احبہ، حضور فرماتے بندہ قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ کیونکہ آج کل بڑی تشہیر کی جا رہی ہے، ایک نالائق آیا ہوا ہمارے پاکستان میں جو کہ ڈاکٹر ذاکر نالائق کے نام سے مشہور ہے، لوگ اس کے علم کے بڑے چرچے کریں گے، بڑا عالم ہے، بڑا عالم ہے، عالم نہیں ہے۔ شیطان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، شیطان کے پاس بھی بڑا علم تھا، لیکن علم اسی کا کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو، فرما برداری میں ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پہ آ جائے کوئی، وہ جتنا مرضی بڑے سے بڑا علم والا ہو، ہماری جوتے کی نوک پہ ہے۔ اب اس کا کرتوت کیا ہے، ہم نفرت کیوں کرتے ہیں اس سے؟ لوگوں نے سٹیٹس لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارے قریبی وابڈا سٹی میں وہ 26 اکتوبر کو آ رہا ہے شام 6-7 بجے، بڑے سٹیٹس لگائے ہوئے، لوگوں کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، گروپوں میں اس کو وائرل کیا جا رہا ہے کہ اس کا خطاب سننے کے لیے لنک شیئر کیا جا رہا ہے، جو ہے خطاب سننے کے لیے لنک شیئر کریں۔ اس کی بدماشی کیا ہے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جن کے گلے کو میرے محبوب چما کرتے تھے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، ان دونوں شہزادوں کو حضور فرماتے ہیں یہ میرے دنیا کے پھول ہیں، حضور کو سونگتے تھے، جنت کی خوشبو آتی تھی۔ جو میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی کا قاتل ہے، یزید لعین ہے، اب اس کو جو رضی اللہ عنہ کہے، امیر المومنین کہے، کیا ایسے بندے کا بات سننا چاہیے؟ سارے بولیں ذرا، سننی چاہیے اس کی گفتگو؟ پھر وہ تو برملا کہتا ہے، نیٹ پہ اس کا کلپ موجود ہے، یزید کو امیر المومنین بھی کہتا ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، تو کیا ایسے گستاخ اہل بیت کا آپ بیان سنیں گے؟ کوئی ہے تیار؟
تو آپ اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں بھی دیکھیں کون ہے جو جوش و خروش سے اس کے بیان سننے کی دعوت بھی دے رہا ہے اور خود جا رہا ہے، اس کو سمجھ جائیں اس کا کس ٹولے سے تعلق ہے جو سننے جائے گا، کیونکہ ظالم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے۔ اس نے اتنی بڑی گستاخی کی، نیٹ پہ اس کا بالکل وائرل ہو رہا ہے کہ وہ یزید کو ایسے القاب سے نواز رہا ہے، تو ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے جو حضور کی اہل بیت سے پیار کرنے والا ہے۔ حضور کے اہل بیت کے گستاخ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو بندے بھی اس کے بات سننے کے لیے ان کو پہلے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ قیامت والے دن اللہ کی محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے کس منہ سے حاضر ہوگا؟ جو میرے آقا کے نواسوں کے جو قاتل ہیں ان کو امیر المومنین کہے، رضی اللہ عنہ کہے، پھر اس کا جو ساتھ دے گا، اس کا بیان سنے گا، جو پیار کرے گا، قیامت والے دن پھر اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ جو بھی اس نالائق کا بیان سننے کے لیے جائے گا اس سے محبت کا دم بھرے گا، پھر قیامت والے دن سامنے رکھے، پھر حضور کی بارگاہ میں کس منہ سے جائے گا؟ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس کا بیان سننے سے، اور اپنے دوست احباب کو بھی بچانا ہے، نیکی کی تلقین کرنی ہے، برائی سے بچنا بھی ہے، دوسروں کو بچانا بھی ہے۔ یہ بہت بڑا اہل بیت کا گستاخ ہے۔